جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر رجسٹر رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ پنجاب میں ایک دفعہ پھر بلدیاتی انتخابات کا شیڈول واپس لے لیا گیا ہے اور حلقہ بندیوں کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اتحادی ممالک کی فوج سے حماس کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہے۔ ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈر کوارڈینیشن ضیاء سر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، سب سے پہلے ایک دفعہ پھر بلدیاتی انتخابات کی نوید سنائی دی تھی تو انہوں نے شیڈول واپس لے لیا ہے اور 4 ہفتے کی مہلت دی ہے حلقہ بندیاں پوری کرنے کے لیے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ اچھا، یہ عجیب سی بات ہے کہ جب بھی کوئی جمہوری حکومت ہوتی ہے تو وہ بلدیاتی الیکشن سے ڈرتی ہے، حالانکہ جمہوریت کی جو روح ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن ہے، یعنی اختیارات کو نچلی سطح تک جانا حقیقی جمہوریت ہے۔ پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں گلیوں کے فیصلے گلیوں میں ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ صادق آباد کی کسی گلی کا فیصلہ لاہور میں ہوتا ہو یا جناب کوئٹہ کا فیصلہ اسلام آباد میں آ کر ہوتا ہو۔ نہیں، وہاں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنایا جاتا ہے، انہیں مکمل قسم کے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان میں چونکہ کہ تمام اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لہٰذا جو بھی نام نہاد جمہوری حکومتیں صحیح لیکن وہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرواتی۔ 8 سال ہو گئے پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، یہاں پر 2 ٹینیور اور ہو جانے چاہیے تھے، یعنی 2 حکومتیں اور اس وقت ان کا ختم ہو جانا چاہیے تھا 4 سال کا ٹینیور، اور آگے تیسرے الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف صاحب پہلے 1.5 سال جناب وزیر اعظم رہے، اس کے بعد پھر اب دوبارہ وزیر اعظم 2.5 سال ہو گئے، 4 سال یہ ہو گئے، لیکن ان کو اس وقت بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ بات عدالتوں میں جاتی ہے، عدالت الیکشن کمیشن کو کھینچتی ہے، الیکشن کمیشن کو تھوڑا سا ابال آتا ہے جناب۔ اچھا، اب انہوں نے عدالت میں جب گئے، وہاں سے انہوں نے سختی کی تو انہوں نے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا 2022 کا جو ایکٹ ہے اسی کے تحت ہم الیکشن کرا دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی 2022 کے ایکٹ کی بات ہوئی، وہ تو جماعتی انتخابات تھے، تو اس وقت جناب پنجاب حکومت نے فوری اجلاس بلایا، زبردستی لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوکل باڈیز ایکٹ جو ہے منظور کر لیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر جماعتی انتخابات کے لیے اب جناب فوکس ہو رہا ہے کہ 30 دن کو ان کو ٹائم ملے گا، اس کے بعد بھی وہ کسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے۔ سوال اور دوسرا، آج ہمارے ایک معاصر اخبار نے بھی اور ہم نے بھی ایک خبر لگائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں بالکل جسے کہتے ہیں باہر اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اس کی وجہ ان کے الیکشن کو 4 سال اب پھر ہونے والے ہیں، انہوں نے الیکشن باقاعدہ کروائے ہوئے، انہی کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہوئی، انہی کی وجہ سے انہیں الیکشن 2024 کا نہیں لڑنے دیا گیا، 8 فروری کا ان کا الیکشن نشان نہیں دیا گیا، اور اب ایک مرتبہ پھر ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن کے بعد کوئی پھر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اسے جمہوریت نہیں کہتے۔ اور دوسرا، مجھے افسوس پنجاب گورنمنٹ پر آتا ہے، مریم نواز صاحب ایک طرف کہتی ہیں جناب کہ ہم تو بالکل ونر ہیں، ہمارے تو مخالف کوئی ہے ہی نہیں، دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن ڈر اور خوف اتنا ہے کہ غیر جماعتی انتخابات کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جماعتی انتخابات کرائیں جب پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، آپ نے اتنے زیادہ عوامی کام کرائے ہوئے ہیں، آپ کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے، آپ تو جناب بالکل 100% جناب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپ آئیں گی، لیکن پھر خوف کیا ہے؟ ایک الیکشن کے لیے جان چھڑانا، اور بار بار جب عدالتوں کی طرف سے آئے نئے بہانے کریٹ کر کے پھر 4 ہفتوں کی مہلت، 6 ہفتوں کی مہلت، بھائی 2.5 سال آپ کو ہونے والے ہیں۔ تو بات یہ کہ اس کو اب کر دینا چاہیے الیکشن، تاکہ لوگوں کے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ انتہائی اہم مسئلہ ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا 21 سالہ نوجوان ڈور پھرنے سے ہلاک ہو گئے، اور کالا شاہ کاکو میں بھی ایک نوجوان کے گلے پہ ڈور پھری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں باتیں اٹھی ہیں جی حکومت ایک سیف بسنت بنانے کی طرف جا رہی ہے۔ بہت بڑا سانحہ ہے کہ 21 سالہ نوجوان اپنے باپ کا بیٹا تھا، اپنے پال رہا تھا اپنی فیملی کو، پابندی کے باوجود پنجاب پولیس جو لاہور پولیس ہے اتنی بڑی پریسٹیج سے بھیجتی ہے، ہزاروں چرخیاں، ہزاروں ڈورے پکڑنی ہیں، پھر یہ پتنگیں کہاں سے لوگوں کو ملتی ہیں اڑانے کے لیے؟ اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اور پنجاب حکومت کو یہ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا میں وائڈلی آپ کو جانا چاہوں گا، آج کل بڑا ایک مشہور ہو رہا ہے جی ہارڈ سٹیٹ ہے، پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے، ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے۔ اچھا، ہارڈ سٹیٹ کا مطلب شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے جو بھی مخالف ہوں، آپ کے سیاسی مخالف ہوں، ان کو ثانیہ مرید کے یا 26 نومبر کا اسلام آباد ماسکر کر کے ان کو جناب آپ اڑا دیں۔ یہ ہارڈ سٹیٹ نہیں ہوتی۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو، چھوٹے کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی۔ اب یہاں ایسا ہوتا ہے کہ قانون اپنوں کے لیے تو فوری حرکت میں آ جاتا ہے، مطلب جب تیفی بٹ کی بات ہوتی ہے، اس کو وہاں سے اڑانا ہوتا ہے، تو وہ دبئی سے پاکستان پہنچ بھی جاتا ہے،
کراچی سے لاہور پہنچتا نہیں ہے, راستے میں اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی سی سی ڈی اے آپ نے بنائی ہے, جس کو چاہتے ہیں آپ مروا ڈالتے ہیں. لیکن جب خاص لوگوں پر حکم عمل درآمد کی بات آتی ہے, وہاں قانون خاموش آتا ہے, وہاں سافٹ ہو جاتا ہے, وہاں نرم ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بسنت پر پابندی عائد کر دی جائے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. دنیا کا کوئی کھیل, کوئی تفریح ہو, اس میں رسک ہوتا ہے. آپ کو جو گاڑی ملتی ہے نا, کار جو لیتے ہیں آپ, جب آپ کو ساتھ ایک بکلیٹ بھی ملتا ہے, آپ اس کو بکلیٹ کو پڑھیں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار ڈسکلیمر ان کے اتنے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے حادثہ ہو سکتا ہے, اس سے جان جا سکتی ہے, اس سے نقصان ہو سکتا ہے, اس سے فلاں ہو سکتا ہے. مطلب انہوں نے 50 گنوائے ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑیاں چلانا بند کر دی جائیں. آپ موٹر سائیکل لیتے ہیں, کسی بھی کمپنی کا ساتھ ایک بکلیٹ ہوتا ہے, اس میں کہتا ہے اتنے زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موٹر سائیکل چلانا بند کر دیں. آپ کرکٹ کھیلنے کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, آپ نے کبھی غور کیا جو ٹکٹ ہوتی ہے اس پہ 8-10 پریکاشنز اور میئرز لکھے ہوتے ہیں. اس میں لکھا جاتا ہے کہ بال چھکا لگے اور بال اڑ کر آئے, آپ جناب سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے, آپ کے سر پہ لگے, آپ مر جائیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو ٹکٹ خریدتے ہوئے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ اب میری جان. مقصد یہ ہے کہ یہ پریکاشنز ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تفریح کو ختم کر دیا جائے. بسنت منائیں, بسنت پر پابندی کا مخالف نہیں ہوں, لیکن قانون سب کے لیے برابر ہو. ہارڈ اسٹیٹ ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخالفت کے لیے. آپ اس کو مکمل میئرز لیں. آپ کے اندر جو محکموں کے اندر بدعنوانیاں, آپ خود کرائم رپورٹنگ کے بادشاہ ہیں, تو پولیس اگر چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب ایک ایسے تو چاہے اس کے حلقے میں نہیں اڑ سکتی پتنگ, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی جناب چرخی بنے, کوئی جناب کوئی پتنگ کی دکان بنے. تو اب یہ رجسٹریشن کر رہے ہیں جناب, آج ہم نے بھی خبر ایک چھاپی ہوئی ہے کہ رجسٹریشن کے لیے انہوں نے پابندی سخت کر دی, اور کچھ قانون رجسٹریشن کے لیے فیسیں وہ لے رہے ہیں. لیکن فیسیں لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو قانون پر یکساں عمل درآمد کرانا پڑے گا, اس کے بعد شاید یہ ڈیتھس کم ہو جائیں. ختم نہیں ہوتا کرائم, لیکن کم ہو جاتا ہے, اور ریاست جو ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے. اچھا, ایک بڑی چلتے ہیں دوبارہ انٹرنیشنل ایک ایشو ہے حماس کی طرف سے. جب ٹرمپ کا بیان ہے کہ تمام حتادی فوجیں جو ہیں اس کے لیے تیار ہیں, کہ کیا ہے ایک دفعہ آپ نے غور کیا ویسے طلال صاحب, دیکھیں بڑا سخت قسم کا بیان ہے. ہم پچھلے 8-10 دنوں سے بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم نے جناب فلسطین میں امن کر دیا. وہ جی ٹرمپ تو ہمارا یار ہے, اس کو جناب جب سیٹی ماریں گے تو وہ ہمارے کام کر دے گا. بھارت ہم پر حملہ کرے گا, ہم اسے کہیں گے, وہ جناب آ کے ان کو 2 دبکیاں لگائے گا اور معاملات حل ہو جائیں گے. افغانستان کے ویسے وہ مخالف ہے, افغانستان کو جس طرح ہم مرضی رگڑیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج اس نے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ٹرمپ صاحب نے. وہ کہتا ہے کہ اب فلسطینیوں سے ہم نہیں لڑیں گے, نفر اسرائیل لڑے گا. اب ہمارے جو اتحادی ہیں وہ جا کر ان سے لڑیں گے. مطلب اس نے سارا بوجھ اٹھا کر اب آپ پر, ہم 8 اتحادیوں میں شامل ہیں, آپ کو پتا نا, جو ہم جس پر بڑا فخر کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم ہی تو سب سے زیادہ عزیز ہیں, ہم ہی سب سے زیادہ قریب ہیں. ہم تو پاکستانی یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان وہاں امن کے لیے جائے گا, لیکن ٹرمپ صاحب آج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ فلسطینیوں کو سبق سکھانے کے لیے جائیں گے. تو پہلے افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جھگڑا ہوا, جو مس ہے, کوئی نہیں کہہ رہا کہ مسلمان ملک ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کا جھگڑا. مطلب ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہو, اس سے کبھی 1947 میں جب بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, تو وہ کبھی سوچتے تھے کہ یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک مسلمانوں کو مارے گا. لیکن ہم اس نہج پر آ چکے ہیں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے کہ اب وہ علیحدہ بیٹھ گئے, اسرائیل امریکہ علیحدہ بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں جی اب مسلمانوں کے ذریعے ہم فلسطینیوں کو سبق سکھائیں گے, جبکہ پوری دنیا فلسطین کے حق کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے. تو مطلب یہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگرچہ کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا آپ سوچنا بھی نہ, لیکن آپ کو پتا ہے مولانا کس قسم کے بیانات دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. یہ سانحہ جو مرید کے ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے کہ اب جناب کوئی نام نہ لے فلسطین کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے. حکومت جو بھی پالیسی بنائے, یہاں کسی کو جرأت نہ اس کے خلاف بات کرے یا اس کے الٹ کوئی سوچے بھی. لہٰذا ہر ایک کو نشان عبرت بنانے کی سوچا جا رہا ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے, پاکستان کی اساس کے خلاف ہے, اور یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. ہمیں قائد اعظم کا جو بنیادی ایک اصول تھا, ہمیں اس پر کاربند رہنا ہوگا کہ فلسطینیوں نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کس طرح رہنا چاہتے ہیں, کس طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ نے سنا ضیاء صاحب کا کہنا تھا کہ پورے قوم, پوری دنیا کے مسلمان
اسرائیلیوں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کال.